بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ تو شاعر کا شعر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم لوگوں کے مابین اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عمران خان جن کو اتنی مشکلوں کے بعد، جن کو اتنے سیاسی قوتوں اور اتنے اداروں کو قربان کر کے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لائی تھی، وہی اس اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ قومی سلامتی کے اداروں کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس طرح میں آپ بار بار عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سادہ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ بہت بڑے پریٹینڈر ہیں۔ یہ ان معمولی بات نہیں ہے کہ انہوں نے لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں ووٹروں کو اپنا گرویدہ بنا دیا، بے وقوف بنا کے۔ اسی طرح انہوں نے بحیثیت ادارہ ہماری قومی سلامتی کے اداروں کو دھوکے میں رکھا اور انہوں نے ان سے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ اب جب کہ ان کے حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے اور ان کے بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہو کے اور اداروں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیا، یعنی عمران خان کے ساتھ کوئی برائی انہوں نے نہیں کی تھی۔ نواز شریف کو یہ گلہ ہے کہ جی ان کو اس سے پہلے پرویز مشرف نے اقتدار سے نکالا، ان کو جلا وطن کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، پھر اب پاناما کے حوالے سے بھی ان کو یہ شکوہ تھا کہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے اقتدار سے نکالا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈالا، ان کی بچی کو جیل میں ڈالا، ان کے بھائی شہباز شریف کو جیل میں ڈالا۔ یہی معاملہ زرداری صاحب کا ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ تابعداری کرتے رہے 2008 کے بعد، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف میمو گیٹ بنایا گیا اور ان کو بدنام کیا گیا، ان کے خلاف عدلیہ کو استعمال کیا گیا۔ یا پھر اب کے بار بھی ان کو یہ گلہ ہے کہ مجھے بھی جیل میں ڈالا گیا، میری بہن کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ یہی شکایت مولانا فضل الرحمان کو بھی ہے کہ مجھ سے میرا حق بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں چھینا گیا۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود زرداری صاحب نے تو خیر صرف ایک مرتبہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے لیے وبال جان بن جائے۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ نام لینے کی جسارت کی تھی، اور اس کا بھی لوگ پس منظر یہ بتاتے ہیں کہ اس دن ان کو اطلاع ملی تھی کہ شاید ان کی صاحبزادی کے انٹاروگیشن کے کمروں میں اور واش روموں میں بھی کیمرے لگائے گئے تھے۔ اب ظاہر ہے ایک باپ کو اگر اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی اطلاع مل جائے تو وہ یقیناً ان کا غصہ پھر حق بن جاتا ہے۔ لیکن بحیثیت ادارہ نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب درمیان میں مستقل بچ بچاؤ کی کوشش کرتے رہے، بلکہ اس ایکسٹریم تک وہ کبھی نہیں گئے۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب کو نہ کسی نے جیل میں ڈالا، نہ ان کے ساتھ کے خلاف کوئی کیسز بنائیں، بلکہ یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس، ہیلی کاپٹر کیس، ہر کوئی جانتا ہے کہ پچھلے سالوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو بچاتی رہی اور ان کے لیے ساری مینجمنٹ کرتی رہی۔ لیکن ایک سٹیج ایسے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ معذرت کر لی کہ اب ملک کے بقا اور ان کے ادارے کے تحفظ کی وجہ سے ان کو نیوٹرل بننا پڑے گا۔ لیکن اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو گالیاں پڑھوائی، یہاں تک کہ انہوں نے آرمی قیادت سے متعلق، یعنی میر جعفر کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ امریکی سازش کا بیانیہ، من گھڑت بیانیہ اس کا سہارا لے کے وہ نہ صرف یہ کہ ملٹری لیڈرشپ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے لیے سفارتی اور دفاعی اور معاشی محاذوں پہ بے تحاشا مشکلات بھی بناتے رہتے ہیں۔ تو شروع میں ان کے بارے میں کوئی نگیٹو تھنکنگ نہیں تھی،
اور شاید شروع میں یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے، اور اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو ایک سیاسی قوت کے طور پر زندہ رکھا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب اتنے بے چین ہیں، اتنے بیتاب ہیں، یا پھر انہیں کوئی ایسی سپورٹ کہیں سے حاصل ہے کہ وہ روزانہ فوج اور اس سے متعلقہ اداروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جھوٹ بول کے ان کو مختلف قسم کے الزامات کا نشانہ بناتے ہیں، اور سازش کا ایک نیریٹو اپنا کے وہ ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کا جو رویہ ہے، اس کے تناظر میں مجھے تو لگتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال ان کا انجام مجھے میاں نواز شریف سے مختلف نظر نہیں آتا۔